شکایت کرنی پڑتی کہ 10 منٹ میرے چلے گئے. مولانا رفیع الدین صاحب کے تو 5 ہی منٹ گئے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. ہر لہجہ نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. جگر لالہ میں جس سے وہ ٹھنڈک وہ شبنم، دریاؤں کے دل دہل جائیں جس سے وہ طوفان. حضرات علماء کرام، مختلف جماعتوں کے ذمہ داران، مختلف مسالک کے نمائندگان اور آپ تمام قابل احترام بھائی اور بزرگوں، ضلع ایوت محل کے باغیرت مسلمان آج اتنی بڑی تعداد میں اگر یہاں جمع ہوئے ہیں تو وہ کسی حکومت سے خیرات مانگنے کے لیے، کسی کے آگے کاسے گدائی لے کر بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ان کے آنے کا ایک مقصد ہے اور وہ ہے اپنے حق کا مطالبہ کرنا اور وقت قانون کی واپسی کی پرزور آواز بلند کرنا. اور یاد رکھیں کہ اگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کو اور اگر کالے قانون کی واپسی کا مطالبہ کرنے کو حکومت جرم قرار دیتی ہے تو لوگ کان کھول کر سن لیں کہ ہم یہ جرم ایک بار نہیں 1000 بار کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا بات ہے، اللہ اکبر. یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے اور سب کو یہ بات کان کھول کر سن لینی چاہیے کہ ہم اس سرکار کے غلام نہیں ہیں جو دہلی میں ہے. ہم اس سرکار کے غلام ہیں جو مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارا رشتہ غلامی انہی سے قائم ہے اور ہم ان کی شریعت پر آج آنے کے وقت ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم ان کی اولاد نہیں ہیں جو انگریزوں کے ڈر سے معافی نامے داخل کیا کرتے تھے. ہم ان کی اولاد ہیں جو تختہ دار پر جا کر یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں جان نچھاور کرنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں. ہمارا رشتہ بزدلوں اور ناکارہ انسانوں سے قائم نہیں ہے. ہم بہادروں کی اولاد ہیں اور صرف اولاد نہیں ہیں. اگر وقت آئے گا تو ہم اپنی بہادری ثابت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اپنے حق کی حصولیابی کے لیے بڑی سے بڑی جو قربانی پیش کی جا سکتی ہے، مسلمانوں ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ قربانی پیش کریں. ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم ان اسلاف کے اخلاق ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے طور طریقے کو ماننے والے ہیں، ہم ان کی راہ پر چلنے والے ہیں. ہم ان لوگوں کے وارث ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ملک بچانے کے لیے، ملت بچانے کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے ہر قربانی کے مرحلے سے گزارا. ابھی یہاں تذکرہ آیا
میں نے دہلی میں جنتر منتر پر تقریر کرتے ہوئے ایک بات ایک خاص پس منظر میں کہی تھی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہم وقت کے تحفظ کے لیے جگہ جگہ شاہین باغ کے طرز پر بیٹھیں، احتجاج کریں، اپنا پرزور مطالبہ پیش کریں۔ تو ہماری اسی ریاست کے ایک وزیر نے یہ بیان دیا کہ اگر وقت کی املاک کو بچانے کے لیے مسلمان شاہین باغ بنائیں گے تو ان کو جلیان والا باغ یاد رکھنا چاہیے۔ گویا کہ ایک طرح سے دھمکی دی گئی کہ جس طرح انگریزوں نے نہتے مسلمانوں پر، ہندوؤں پر، سکھوں پر گولیاں برسا کر اور ان کو ان کے خون میں نہلا کر یہ چاہا تھا کہ اپنی اقتدار کی کرسی کو مضبوط رکھیں، اسی طرح پھر ظلم کی داستان کو دہرایا جائے گا۔ اسی پس منظر میں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کو ڈرانا جو ڈرنا جانتے ہو، ہم وہ ہیں کہ ہم ڈراتے ہیں، ڈرنا ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہماری فطرت میں ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اور سن لو کہ اگر تم جنرل ڈائر کے راستے پر چل کر جلیان والا باغ بنانا چاہتے ہو تو یہ بھی کر کے دیکھ لو، تمہاری گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ان لوگوں کو تم خون کی ننھی منھی ندیوں سے نہیں ڈرا سکتے ہو جن کا عزم یہ ہے کہ ہم خون کے بحر قلزم سے گزر کر عزم و عزیمت کی نئی داستان لکھیں گے۔ مسلمانوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر آ گئے، آپ نے جلسے میں شرکت کی، آپ نے وقت قانون کے مضر اثرات کو سن لیا، آپ نے اپنے جوش اور جذبے کا اظہار کر دیا، آپ نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ساتھ دینے کے لیے لوگوں کو یقین دہانی کرا دی۔ یاد رکھیے گا، یہ وقت کا معاملہ نہایت نازک ہے۔ جو اس سے پہلے قوانین آئے اس سے ہمارے کسی ایک شریعت کے حصے کے اوپر ضرب لگی، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر یہ وقت کا قانون نافذ العمل ہوگا، آپ کی مسجدیں خطرے میں، آپ کے قبرستان خطرے میں، آپ کے مدرسے خطرے میں، آپ کے یتیم خانے خطرے میں، آپ کے عاشور خانے خطرے میں، درگاہوں اور خانقاہوں اور جتنی ہماری وقت کی جائیدادیں اور ان پر قائم ادارے ہیں سب معرض خطر میں آئیں گے۔ اور یہ چاہا جا رہا ہے کہ مسجدوں پر، مدرسوں پر اسی راہ سے شکنجہ کسا جائے۔ مدارس اسلامیہ لوگوں کی نگاہ میں کانٹے کی طرح کھٹکتے رہے ہیں، اور اس لیے کھٹکتے رہے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ مدارس سے وہ لوگ اٹھے کہ جنہوں نے ان انگریزوں کو ملک سے باہر کیا جن کے رب سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کبھی یو پی میں سورج ڈوب جاتا ہے، کبھی بہار میں ڈوب جاتا ہے، تو ان کو خطرہ ہے کہ اگر مدارس اسی حالت پر قائم رہے تو ظلم کے خلاف سب سے طاقتور آواز انہی مدارس سے بلند ہوگی۔ اس لیے مدارس اسلامیہ کے خلاف فضا سازی کی جا رہی ہے، اور کتنے مدارس ہیں جو بلڈوز کر دیے گئے، کتنی مسجدیں ہیں جو شہید کر دی گئی۔ ہم آپ کو خواب غفلت میں ہیں، لیکن جن کو جو کرنا ہے وہ اپنے منصوبے کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر اگر آج آپ آئے ہیں تو یہاں سے یہ عزم لے کر جائیے کہ اگر کل آپ کو آواز دی جائے گی کہ آپ کو شریعت کی حفاظت کے لیے، مساجد مدارس کے تحفظ کے لیے اپنی جان نچھاور کرنا ہے تو آپ اپنی جان نچھاور کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ ملک کے حالات یقیناً نازک اور مسلمانوں پر چاروں طرف سے الغار ہے، اور ہر دن ہمارے لیے مصیبت کا کوئی نیا پیغام لے کر آ رہا ہے، لیکن ایک زندہ ملت کی حیثیت سے
ہمیں مایوس ہوئے بغیر ان مشکل حالات میں اپنے عزم و عزیمت اور حوصلے کو قائم رکھنا ہوگا، اور ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں جو مایوسی کے قریب جائے، اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ کی مدد و نصرت کا وعدہ ہے، ہمارے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم پیغمبر ہے، ہمارے پاس قرآن جیسی عالمگیر انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے، ہمارے پاس وہ نظام شریعت ہے جس سے زیادہ خوبصورت اور متوازن کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، مسلمان اس سرزمین پر کسی سے کچھ لینے کے لیے نہیں آیا ہے، دنیا کو عطا کرنے اور دینے کے لیے آیا ہے۔ ہم دینے والی امت بن کر جئیں اور بتائیں کہ ہم خوف و ہراس کے ہر موسم کو بھلان کر آگے بڑھ جائیں گے، اور ایک اللہ پر یقین کی طاقت کے ساتھ سارے ظلم و ستم کا مقابلہ کریں گے، اور دنیا کو بتائیں گے کہ ظلم اور ظالم کچھ دن تک تو رہ سکتے ہیں، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ ظالموں کو جو ڈھیل دی گئی ہے اس کو ختم کرتا ہے اور نیست و نابود کرنے کے فیصلے اتارتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ میں مہلت تو دیتا ہوں لیکن جب میں پکڑتا ہوں تو میری پکڑ نہایت سخت ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر بھروسہ کر کے آگے بڑھو، اور وقت جائیدادوں کے تحفظ کے لیے اپنے دل میں ایک جوش، ایک جذبہ قائم رکھو۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس تحفظ اوقات کی مہم میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی شریک کیا جائے، انصاف پسند لوگوں کو بھی ساتھ دیا جائے، اور اس وقت تک یہ لڑائی لڑی جائے جب تک کہ یہ کالا قانون واپس نہیں ہوتا۔ ابھی ہم جو احتجاج کر رہے ہیں وہ چھوٹے درجے کے احتجاج ہیں، اور مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے بعض مسلمان کہنے لگ جاتے ہیں کہ کالی پٹی باندھنے سے کیا ہوگا، بتی گل کرنے سے کیا ہوگا، جلسے کرنے سے کیا ہوگا۔ ہمارے بعض حضرات ایسے ہیں کہ جو سمجھتے کم ہیں بولتے زیادہ ہیں، اور وہ یہ بھی کہنے لگ جاتے کہ مسلم پرسنل بورڈ بزدلی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے، ہمت کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو رائج طریقے ہیں احتجاج کے، ہمیں انہیں اختیار کرنا ہے، اور جمہوری سطح میں یہ احتجاج کے طریقے مؤثر ہوتے ہیں، اور جو مسلمان ایسا کہتے ہیں اور امت کی وحدت کی دیوار میں نقب لگاتے ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں کہ وہ ایسا کر کے دانستہ یا نادانستہ دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی ملت اور اپنی قوم کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی وحدت و اجتماعیت کو مضبوط کرنا چاہیے، اور اگر کوئی فیصلہ ہمارے بڑوں کی طرف سے آ گیا تو اس پر سمعنا و اطعنا کہہ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، وہ لوگ جو اپنے بڑوں کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں، اور کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے، اور جو لوگ اگر مگر کی راہ پر چلتے ہیں اور قیادت پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، یاد رکھیے حالات اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو کہیں جائے پناہ بھی میسر نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی وحدت و اجتماعیت کے ساتھ کھڑے رہیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے بورڈ کی شکل میں آپ کو یہ عظیم تحفہ عطا کیا ہے، اور ایسا اتحاد جو دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا اللہ نے مسلم پرسنل بورڈ کی شکل میں آپ کے ملک کو عطا فرمایا ہے۔ ہر مسلک اور مکتب فکر کے لوگ اسٹیج پر موجود ہیں، عوام میں موجود ہیں، جہاں جہاں مسلم پرسنل بورڈ آواز لگاتا ہے ہر مسلک کے مسلمان آگے بڑھ کر لبیک کہتے ہیں، اور حکومت کی نگاہ میں اگر بورڈ کی طاقت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ بورڈ کے پاس جو اجتماعیت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور سن لینا کہ بڑی سے بڑی طاقت ہو، اجتماعیت کے آگے اسے جھکنا پڑتا ہے، اجتماعیت کے آگے اسے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے جو کچھ کوششیں ابھی ہو رہی
اور جو 13 جولائی کے بعد ہوں گی، آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ کے ضلع احمد محل کی سطح پر کمیٹی قائم کی گئی ہے اور مفتی انعام صاحب کنوینر متعین ہوئے ہیں، مولانا شارد صاحب اور جناب یاسین ملک صاحب معاون کنوینر ہیں، اور آپ کے برار کی سطح پر ہمارے مخلص دوست جناب مولانا مفتی فیروز خان قاسمی وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور یہاں کے بھی بہت سے مخلصین، مختلف جماعتوں کے نمائندے، مسلکوں کے ذمہ دار سب یکجٹ ہو کر اس تحریک کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور انہی کی محنت سے آج آپ سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جب مسلم پرسنل لا بورڈ آواز دے گا، آپ اس کی آواز پر لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ کہ آپ لوگ آواز پر لبیک کہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور صدر کے ساتھ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ صدر اور صبر کا بہت قریبی رشتہ ہے، وہ سب کی سنتا رہتا ہے۔ یہاں تعارف تو یہ کرایا گیا کہ اہل سنت والجماعت کے بڑے عالم مولانا رفیع الدین صاحب ہیں، لیکن اصلی سنی مسلمان میں ہوں، اس لیے کہ میں سب کی بات آخر تک سنتا رہا۔ اور مولانا ہمارے مولانا رفیع الدین صاحب نے آپ کو اردو میں بھی سمجھایا، مراٹھی میں بھی سمجھایا، اور آپ لوگ جو حیرت سے دیکھ رہے تھے تو مجھ کو خیال ہو رہا تھا کہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اردو چینل مراٹھی میں کیسے بدل جاتا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو حیرت ہو رہی ہے، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ میں ان کو رکن بنایا گیا ہے اور رکھا گیا ہے تاکہ ان کی صلاحیت سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکے، اور الحمدللہ کہ آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اصلاً جن کو مستفید ہونا ہے وہ زیادہ مستفید ہو رہے ہیں، یعنی جہاں تک بات پہنچانی ہے۔ ہمارے ضیاء الدین صدیقی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی سنجیدہ گفتگو کی، اور آپ کو بتایا کہ وقف کا یہ قانون کیوں نقصان دہ ہے، اور ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کہاں کہاں اس سے نقصان ہو رہا ہے، کہاں خطرہ پیش آ رہا ہے، اس قانون میں کہاں کہاں ہمارے لیے دشواریاں کھڑی کی گئی ہیں، مسجد پر کیسے الغار ہوگی، مدرسے پہ کیسے الغار ہوگی، وقت کی پراپرٹی کیسے چھینی جائے گی۔ یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے ایک اچھی سنجیدہ گفتگو کے ذریعے آپ کو سمجھایا، اور بھی ہمارے کئی حضرات نے یہاں گفتگو کی اور اچھی اور قیمتی باتیں آپ تک پہنچی۔ میں ان سب حضرات کا بحیثیت صدر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جس جوش و خروش کے ساتھ آپ اس اجلاس میں آئے ہیں، آئندہ بھی جب بھی آپ کو جس کام کے لیے بھی آواز دی جائے آپ اسی طرح شانہ بشانہ شریک رہیں۔ اگر ہمارا یہ اتحاد اسی طرح قائم رہا تو یہ مت سمجھیے کہ ہمارے احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا، یہ مت سمجھیے کہ ہمارے احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا، آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے احتجاج سے بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔